محمد محمد اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی یخلق ولم یخلق ویرزق ولا یرزق ویطعم ولا یطعم ثم الصلاة والسلام علی عبدک ونبیک وصفیک ورسولک وخیرتک من الخلق ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین سیما ابن عمہ علی علیہ السلام وہو النبأ العظیم والصراط المستقیم والقرآن الکلیم وہو الصدیق الاکبر والفاروق الاعظم وحبل اللہ المتین وامام المسلمین ووصی رسول رب العالمین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم صلوات علی محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سامعین محترم، عزیزان گرامی قدر، خطبہ حمام کے ذیل میں ہماری گفتگو جاری و ساری ہے۔ جس آیہ مجیدہ کو مسلسل آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے، اس آیت میں پروردگار عالم نے اپنے نزدیک عزت دار ہونے کا معیار بتایا ہے۔ امید ہے آپ کو یہ آیت انشاءاللہ محفوظ ہو گئی ہوگی کہ پروردگار عالم کا ارشاد گرامی ہے انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ بے شک تم میں اللہ کے نزدیک عزت دار وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ تقوی اختیار کرتا ہے۔ پہلے عرض کیا کہ دیکھیے دنیا والوں کے بنائے ہوئے معیارات اور ہیں۔ دنیا یہ دیکھتی ہے کہ مال کس کے پاس زیادہ ہے، دنیا یہ دیکھتی ہے کہ کس کے پاس کرسی ہے، دنیا یہ دیکھتی ہے کون عہدیدار ہے، کون منصبدار ہے، دنیا یہ دیکھتی ہے کون صاحب منصب ہے، دنیا یہ ساری چیزیں نوٹ کرتی ہے۔ لیکن پروردگار عالم کے ہاں یہ ساری کی ساری چیزیں عزت دار ہونے کے معیارات نہیں ہیں۔ پروردگار عالم نے فرمایا کہ تمہارے نزدیک، اللہ کے نزدیک عزت دار وہ ہے جو تم میں زیادہ تقوی الہی کو اختیار کیے ہوئے ہیں۔ جو جتنا زیادہ تقوی اختیار کرے گا پروردگار عالم کی بارگاہ میں اتنا زیادہ عزت دار ہوتا جائے گا۔ یہ آیت آپ نے سن لی، اور ہو سکتا ہے کہ آپ نے ایک حدیث بھی سنی ہو رسول اللہ کی، مشہور و معروف ہے، یقیناً سنی ہوگی، کہ جس میں رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ کسی کالے کو کسی گورے پر فضیلت نہیں ہے، کسی عرب کو کسی عجم پر فضیلت نہیں ہے، بلکہ تقوی الہی معیار ہے۔ جو تقوی الہی کو اختیار کرے گا وہ با فضیلت ہو جائے گا۔ لہذا سامعین محترم، آیہ مجیدہ نے بھی اسی بات کی طرف اشارہ کیا کہ جس کے پاس تقوی ہے وہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں صاحب فضیلت ہے۔ اب میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ دیکھیے تقوی کا بنیادی ایک درجہ ہے، ایک اسٹیپ ہے، اس پر تو سب کو پہنچنا ہے، ٹھیک ہے۔ لازمی ہے کہ اس اسٹیپ کو، اس درجے کو، اس چیز کو سب حاصل کریں۔ اور وہ بنیادی درجہ کیا تھا؟ سب سے بنیادی درجہ تقوی کا، کہ اس پر تو سب کو آنا ہے۔ وہ کون سا درجہ ہے؟ ہاں، واجبات پر عمل کرنا اور حرام کاموں سے رک جانا، یہ بنیادی درجہ ہے، یہ تو سب کو کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ واجبات پر عمل کرنا ہے جو اس پر واجب ہے، اور محرمات سے پرہیز کرنا ہے جو اس پر حرام کیے گئے ہیں، ان تمام چیزوں سے اسے بچنا ہے۔ یہ تقوی کا ہے بنیادی درجہ۔ یہ تو سب پر جو ہے وہ واجب ہے، اور یہ سب کو عمل کرنا ہے۔ واجب پر عمل بھی کرے گا ہر انسان، اور حرام کام سے بچے گا بھی، اور اس میں اگر کوتاہی ہوتی ہے تو پھر انسان پر جو ہے وہ توبہ بھی لازم ہے۔ لہذا سامعین محترم، یہ ہے بنیادی درجہ۔ لیکن میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ امیر المؤمنین کا ایک صحابی تھا جس کا نام تھا حمام، ٹھیک ہے، اور اس کے دو نام ملتے ہیں تاریخ میں، یا دو صحابی کہہ لیجئے، ان میں سے کوئی ایک آیا تھا امیر المؤمنین کے پاس۔ ایک کا نام ہے حمام ابن عبادہ، اور ایک کا نام ہے حمام ابن شریح، ٹھیک ہے۔ ان دونوں میں سے کوئی ایک آیا ہے امیر المؤمنین کے پاس، اور یہ جو آیا ہے امیر المؤمنین کے پاس یہ خود عبادت گزار ہے، یہ خود تقوی کی منزل پر موجود ہے۔ امیر المؤمنین کے پاس آ کر کہا یا ابو الحسن صف لی المتقین، اے امیر المؤمنین ذرا بتائیے مجھے متقین کون ہوتے ہیں۔ تو امیر المؤمنین نے جواب نہیں دیا، اور صرف ابتدا میں یہی دو چیزیں بتائی۔ کیا فرمایا؟ فرمایا وَأَحْسِنْ، اچھے اعمال کرو، اور دوسرا اللہ سے ڈرو، یعنی یہی دو چیزیں، واجبات پر عمل کر لو، حرام کاموں سے بچ جاؤ، بس۔
لیکن جیسے ہی امیر المومنین نے کہا فلم یکن الحمام، حمام کانے نہیں ہوئے، تشفی نہیں ہوئی، تسلی نہیں ہوئی، فوراً کہا مولا ایسے نہیں، ایسے بیان کیجئے کہ آپ بیان کریں تو میں اپنے سامنے متقی کو مجسم ہوتا ہوا دکھوں، مجھے نظر آئے کہ متقی ایسا ہوتا ہے، آپ بیان فرمائیے۔ اب امیر المومنین نے ایک چھوٹا سا مقدمہ بیان فرمایا اور اس کے بعد مولانا نے ایک ایک کر کے صفتیں بیان کرنا شروع کی متقی کی کہ یہ متقی ہوتا ہے۔ دیکھیے بنیادی درجہ میں نے آپ کو بتا دیا، یہ بنیادی درجہ واجبات کو عمل کرنا اور حرام سے بچنا، اس کے بعد ایڈوانس جو ہے وہ لیول شروع ہو جاتا ہے۔ اور مولانا نے اس خطبے میں کتنی صفتیں بتائی؟ کل 110 صفتیں بتائی، ٹھیک ہے۔ اور دیکھیے 110 صفتیں اگر کسی میں جمع ہو جائے تو وہ امام المتقین ہے، لیکن مولا کا گویا اشارہ ہے کہ ہمارے چاہنے والے کم از کم ان میں سے ایک دو ہی اپنا لیں تو یہ جو ہے وہ ہمارے لیے سعادت ہے، کم از کم ایک دو تو آ جائے 110 میں سے، لہذا جس میں 110 ہے وہ امام المتقین ہے، لیکن ایک دو کے لیے ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ یہ باتیں ہم میں آ جائیں۔ اچھا، مولا نے پھر ایک ایک کر کے بیان کرنا شروع کی۔ سب سے پہلے مولا نے بیان فرمایا منطقہم الصواب، فرمایا متقی وہ ہوتا ہے جو بولتا ہے ٹھیک بولتا ہے، ٹھیک ہے، پہلی صفت۔ اب زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، آپ کو جو ہے وہ تفصیلات بتا چکا ہوں۔ دوسری صفت بیان فرمائی ملبسہم الاقتصاد، فرمایا متقی وہ ہوتا ہے جس کی راہ درمیانی ہوتی ہے، نہ زیادہ شاہ خرچ ہوگا، یعنی بالکل ہاتھ کھلا رکھ دیا، جو آ رہا ہے اسراف کر رہا ہے، جو آ رہا ہے خرچ کیے جا رہا ہے، اور نہ زیادہ بخیل ہوگا، اس کی راہ درمیانی ہوگی، درمیان راہ پر چلنے والا ہوگا۔ تیسری صفت مشیہم التواضع، فرمایا اس کی چال چلن میں، اس کی زندگی میں آپ کو تواضع نظر آئے گا، فرمایا آپ کو کبھی غرور کو دیکھنے نہیں ملے گا، کبھی اس کی مزاج میں آپ کو تکبر نظر نہیں آئے گا، کیونکہ رسول اللہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا جس کے دل میں ذرہ برابر بھی، ذرہ برابر آپ سمجھتے ہیں نا، ذرہ دیکھا ہے مٹی کا آپ نے، ذرہ برابر بھی کبر پایا گیا، غرور پایا گیا، فرمایا فلم یجد رائحۃ الجنہ، جنت دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے گا۔ پوری کائنات میں ایک ذات ہے جس کو غرور زیب دیتا ہے، جس کو تکبر زیب دیتا ہے، وہ پروردگار عالم ہے، بس اسی کا ایک نام ہے متکبر۔ بس پروردگار عالم دیکھے چاہتا ہے کہ میرا بندہ میری صفات کو اپنائے، ٹھیک ہے، جیسے پروردگار عالم سریع الرضا ہے، جلدی راضی ہو جانے والا، اللہ بھی چاہتا ہے میرا بندہ جلدی راضی ہو، ٹھیک ہے، دوسروں کے معاملے میں جلدی راضی ہو جائے۔ پروردگار عالم رحمان ہے، پروردگار عالم جو ہے وہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ بھی یہ صفت کو اپنائے، دوسروں پر رحم کرنے والا بن جائے۔ پروردگار عالم رحیم ہے، پروردگار عالم چاہتا ہے میرا بندہ بھی رحیمیت کی صفت کو اجاگر کرے، ٹھیک ہے، پروردگار عالم ہر صفت میں چاہتا ہے، لیکن اس صفت میں، متکبر والی صفت میں پروردگار عالم یہ نہیں چاہتا کہ میرا بندہ اس صفت کو اپنائے، کیونکہ یہ صفت صرف اور صرف پروردگار عالم کو زیبا ہے۔ 3 صفتیں ہو گئی، مشیہم التواضع، ان کی ذات میں آپ کو تواضع نظر آئے گا۔ چوتھی صفت غضوا ابصارہم اما حرم اللہ علیہم، یہ اپنی آنکھ سے آنکھیں بند کر لیتے ہیں، آنکھیں پھیر لیتے ہیں جو اللہ نے ان پر حرام کیا ہے۔ اب میں نے آپ کو بتایا تھا یہاں پر صرف مراد نامحرم ہے، نہیں، ہر وہ چیز جو اللہ نے حرام کی وہاں سے آنکھیں پھیر کے چلیں گے۔ جیسے کسی کی پراپرٹی اس پر حرام ہے، شراب، ٹھیک ہے، حرام کھانا، حرام رزق، یہ ساری چیزیں حرام کی ہے پروردگار عالم نے، اس سے آنکھیں پھیر کر چلیں گے۔ وَوَقِفُوا أَسْمَاعَهُمْ عَلَى الْعِلْمِ النَّافِعِ، 5ویں صفت، یہ اپنی سماعتوں کو وہاں کرتے ہیں جہاں سے فائدہ مند علم ملتا ہے، ہر جگہ اپنے کان نہیں دھرتے، ہر بیٹھک میں جا کر نہیں بیٹھ جاتے، ہر صحبت ان کے لائق نہیں ہوتی، جو صحبت ان کے لائق ہوتی ہے جہاں سے فائدہ مند بات ملتی ہے وہیں جا کر بیٹھتے ہیں۔ یہ ہو گئی 5 صفتیں۔ اس کے بعد فرمایا نزلت انفسہم منہم فی البلاء کما نزلت انفسہم فی الرخاء، فرمایا ان کا عالم جیسا خوشحالی میں ہوتا ہے ویسا ہی بدحالی میں بھی ہوتا ہے، خوشی کے موقع پر بھی ایک جیسا ہی ہوتے ہیں، غم کے موقع پر بھی ایک جیسے ہوتے ہیں، یعنی غم کے موقع پر، مصیبت کے وقت، یعنی جب ان پر پریشانی آتی ہے تو ایسا نہیں ان کا مزاج بدل گیا، اب لوگوں سے چڑھ کر بات کر رہے ہیں، لوگوں سے پریشانی سے بات کر رہے ہیں اور صحیح طریقے سے جواب نہیں دے رہے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے جب غربت میں تھے تو مسجد یاد آتی تھی، مسجد کے اول صف میں نظر آتے تھے، دعاؤں میں نظر آئیں گے، لیکن جیسے ہی پروردگار عالم نے تھوڑی سی رزق کی فراوانی عطا کی، سب چیزوں سے کٹ گئے۔ ایک واقعہ میں آپ کی سماعتوں کی نظر نقل کر چکا ہوں کہ رسول اللہ نے صرف 1 درہم دیا تھا اور کتنی برکت آئی تھی، لیکن اس نے رسول اللہ کو زکوٰۃ دینے سے منع کر دیا تھا کہ میں زکوٰۃ نہیں دیتا، ٹھیک ہے، اور نتیجہ کیا ہوا، ویسے ہی جو ہے وہ سارا کا سارا مال میں نقصان ہوا اور دوبارہ جو ہے وہ اپنی پرانی زندگی پر آ گیا۔ یہ روایت میں آپ کے سامنے پڑھ چکا ہوں۔ اچھا، 5 صفتیں یہ ہو گئی، 6 صفتیں۔ اگلی صفت ہے کہ وَلَوْلَا الْأَجَلُ الَّذِي كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ لَمْ تَسْتَقِرْ أَرْوَاحُهُمْ فِي أَجْسَادِهِمْ طَرَفَةَ عَيْنٍ شَوْقًا إِلَى الثَّوَابِ وَخَوْفًا مِنَ الْعِقَابِ، فرمایا اگر پروردگار عالم نے ان کی موت معین نہ کی ہوتی، لکھی نہ ہوتی، اگر ان کا اختیار اپنے پاس ہوتا موت کا، تو ان کی روحیں ان کے جسموں میں ایک لمحے کے لیے بھی نہ ٹھہرتی، فوراً ان کی روحیں نکل جاتی۔ کیوں نکل جاتی فوراً روحیں؟ ثواب کے شوق میں، عقاب کے خوف میں، ٹھیک ہے۔ دیکھیے یہ روایت کے جملے ہیں، یہ جو ہم نمازیں پڑھتے ہیں نا،
یہ روزے رکھتے ہیں، یہ حج کر رہے ہیں، یہ زکوٰۃ دے رہے ہیں، قیامت کے میدان میں یہ ساری کی ساری چیزیں ہمارے سامنے مجسم ہو کر آ جائے گی. بتایا جائے گا یہ ہے تمہاری نماز، یہ جو سامنے مجسم ہے یہ تمہاری نماز ہے، یہ جو سامنے ہے یہ تمہارا روزہ ہے، یہ تمہارا حج ہے، یہ سامنے. تو جیسی نماز پڑھی ہوگی ویسا مجسمہ ہوگا، جیسا روزہ رکھا ہوگا ویسا سامنے مجسمہ ہوگا، جیسا حج کیا ہوگا جتنا حسین حج ہوگا اتنا حسین مجسمہ ہوگا. تو یہ ساری کی ساری نیکیاں متقین کے اذہان عالیہ میں ہوتی ہے کہ ہم نے اتنی اتنی نیکیاں کی ہیں، شوقاً الی الثواب، ثواب کے شوق میں ان کی روحیں نکل جائیں گی فوراً. خوفاً من العقاب، عقاب کے خوف میں، ایسا نہ ہو کہ کوئی ایسا کام ہو جائے کہ ساری نیکیاں ضائع ہو جائے. فوراً ان کا دل چاہتا ہے کہ بس اس دنیا سے چلے جائیں ہم. ٹھیک ہے، کتنی صفتیں ہو گئی؟ 7 صفتیں ہو گئی. 8ویں صفت جو آپ کے سامنے بیان کی، عظم الخالق فی انفسہم فصغر ما دونہ فی اعینہم. فرمایا ان کی نگاہ میں خالق سب سے بڑا ہے، اس کے علاوہ جو کچھ ہے سب کچھ چھوٹا ہے. اس کے بعد پھر بیان فرمایا والجنت وہم والجنت کمن قد رآہا فہم فیہا منعمون وہم والنار کمن قد رآہا فہم فیہا معذبون. فرمایا یہ اور جنت ایسے ہوتے ہیں جیسے جنت کو دیکھ رہے ہیں دنیا میں. ٹھیک ہے، اس کی مثال بھی میں نے آپ کو دے دی تھی، پاسبل ہے یہ اور جنت ایسے جیسے دیکھ رہے ہیں، صرف دیکھ رہے ہیں نہیں، ایسا محسوس کرتے جیسے یہ ان کی نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں جنت کی. وہم والنار، یہ اور جہنم ایسا ہے کہ جیسے دیکھ رہے ہیں جہنم ان کے سامنے، اور اس کی جو شعلے ہیں، اس کی جو آگ ہے، اس کا عذاب محسوس کر رہے ہیں. اب آپ مجھے انصاف سے بتائیے، جو جنت کی نعمتیں بھی محسوس کر رہا ہے، جس کے سامنے جہنم کا عذاب بھی ہے، کیا وہ پروردگار عالم کے حکم میں کبھی کوتاہی کر سکتا ہے؟ جب اس کے سامنے جنت بھی موجود ہے، اس کو پتہ ہے یہ کام کروں گا تو یہ ملنے والا ہے، اور اسے پتہ ہے کہ اگر یہ کام کروں گا تو یہ سزا بھی ملنے والی ہے، تو وہ ایسے کام کرے گا ہی نہیں جو پروردگار عالم کی نافرمانی کا سبب بنے. ایک دفعہ صلوات پڑھیں مل کر آواز بلند، ما صلی علی محمد. اب تو میرے خیال سے افراد زیادہ ہو گئے، صلوات کی آواز تھوڑی سی بلند ہو جانی چاہیے. اللہم صلی علی محمد. اچھا، اگلی صفت فرمایا وَقُلُوبُهُمْ مَحْزُونَةٌ. فرمایا متقی کی ایک صفت یہ ہے، ان کے دل مغموم ہوتے ہیں، ان کے دل محزون ہوتے ہیں، ان کے دل رنجیدہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، دیکھیے ایک تو آپ کو بتا دیا گیا شب جمعہ کی مجالس میں کہ زمانے کے امام کی غیبت میں ایک ذمہ داری یہ ہے کہ دل رنجیدہ ہونا چاہیے آپ کا. ٹھیک ہے، کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا امام 1400 برس سے پردہ غیبت میں ہے، لہذا ایک چاہنے والا یہ محسوس کرتا ہے کہ امام ہمارا غیبت میں ہے تو کیا کیا نقصان ہمیں دیکھنے پڑ رہے ہیں. ایک تو یہ ہے، اس وجہ سے ہمیں رنجیدہ رہنا ہے. لیکن متقی کی بھی ایک صفت یہ وَقُلُوبُهُمْ مَحْزُونَةٌ، ان کے دل رنجیدہ ہوتے ہیں. کوئی بتائے گا کیوں رنجیدہ ہوتے ہیں ان کے دل؟ اس لیے کہ ان کی گاڑی بالفرض ہاتھ سے نکل گئی، اس لیے کہ انہیں کاروبار میں نقصان ہو گیا، اس لیے کہ ان کے گھر میں کسی کی موت ہو گئی، اس لیے کہ کوئی جو ہے وہ منافع نہیں ہو سکا، انہیں کوئی دنیا داری کا کام حاصل نہیں ہو سکا. کس لیے ان کے دل محزون ہوتے ہیں؟ ہاں آسان، ایک وجہ تو یہ ہے. دیکھیے اس لیے ان کے دل محزون ہوتے ہیں کہ یہ روزانہ اپنا محاسبہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی ایک مومن کی بھی علامت یہ بتائی گئی ہے اور مولا کی وصیت ہے باقاعدہ، اور مولا نے یہ حکم کیا ہے کہ جو مومن ہوگا، جو امام کا چاہنے والا ہوگا، اس پر لازم ہے کہ جب رات کو سوئے تو اپنا محاسبہ کر لے. ٹھیک ہے، یعنی یہ روایت ہے کہ اپنا محاسبہ کرو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب و کتاب لیا جائے. ٹھیک ہے، اپنا خود محاسبہ کر لو، خود حساب کر لو. جب ایک بندہ بستر پر جائے گا تو خود سوچے آج کے دن میں نے کیا 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 ہے. ٹھیک ہے، اور کیا کیا کام انجام دیے. نیکیاں کی ہے، خوش ہو انسان کہ ہاں یہ نیکیاں آج میں نے کی، اب اس میں اضافہ ہونا چاہیے، مزید اور آگے بڑھنا چاہیے. اگر کوئی گناہ کا کام ہوا ہے، کوئی کوتاہی ہوئی ہے، یا اگر بالفرض متقی کوئی گناہ تو ہو ہی نہیں رہا، کوئی مکروہ کام ہوا ہے، تو پھر یہ ذہن میں آئے کہ اب یہ مکروہ کام سے بھی دور رہنا ہے. ٹھیک ہے، ان کے دل محزون ہوں گے اور انہیں یہ خوف لگا رہتا ہے کہ یہ جو نیکیاں ہیں یہ کسی وقت بھی ضائع ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے، آپ کے سامنے میں ایسی روایتیں پڑھ چکا ہوں، یہ نیکیاں کسی وقت بھی ضائع ہو سکتی ہیں. آپ کو جانتے نا رسول اللہ کے زمانے میں رسول اللہ نے بتایا کہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کا کیا ثواب ہے، کہ اس کے لیے جنت میں ایک درخت لگا دیا جاتا ہے. جو ایک مرتبہ کہے گا سبحان اللہ، جنت میں ایک درخت لگ جائے گا. ٹھیک ہے، تو اب جو ہے وہ صحابہ خوش ہو گئے، ایک دفعہ سبحان اللہ کہنے سے جنت میں درخت لگ جائے گا. ہم تو روزانہ جو ہے وہ تسبیح جناب فاطمہ میں 33 مرتبہ سبحان اللہ کہتے ہیں، اور دن میں جو ہے وہ کم از کم 3 مرتبہ تسبیح اگر پڑھتے ہیں تو جو ہے وہ 99 مرتبہ تو یہی سبحان اللہ ہو گیا. تو جو ہے وہ 99 درخت تو جو ہے وہ روزانہ کے جنت میں لگ رہے ہیں ہمارے. تو ہمیں جو ہے وہ کوئی پرواہ نہیں ہے، جنت میں جو ہے وہ ہمارے باغات کھڑے ہو رہے ہیں، روزانہ کی بنیاد پر درخت لگے جا رہے ہیں. لیکن رسول اللہ نے فوراً آگے فرما دیا، فرمایا لیکن درخت تو لگ رہے ہیں لیکن انہیں جلنے سے تم بچاؤ. ٹھیک ہے، یعنی اگر ایک گناہ ہو گیا تو یہ ایک ماچس کی اگر تیلی لگ گئی تو سارا کا سارا جنگل جو ہے وہ جل جاتا ہے. لہذا فرمایا سبحان اللہ کہہ کر درخت تو لگ رہے ہیں لیکن اسے گناہوں سے تمہیں بچانا ہے. ایسا نہ ہو تم نے گناہ کیا اور آگ لگ گئی، سارے کے سارے درخت تمہارے ہٹا دیے گئے. لہذا سامعین محترم، یہ متقی جو ہوتے ہیں
یہ خوف زدہ ہوتے ہیں کہ یہ جو ہم نے اتنی نیکیاں کی ہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے ہاتھ سے نکل جائے. ایک وجہ یہ. دوسری وجہ جس کے بھائی نے اشارہ کیا وہ یہ کہ جب دوسرے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ یہ کس طریقے سے پروردگار عالم سے دور ہے, کیسے بے رغبتی میں لگے ہوئے ہیں, کس طریقے سے جو ہے وہ نماز کو جو ہے وہ پیچھے چھوڑا ہوا ہے, پس پش ڈال دیا ہے, کس طریقے سے واجبات سے اپنا پیچھا چھوڑا ہوا ہے, تو ان کے دل مغموم ہو جاتے ہیں. ایک صفت ہو گئی وَقُلُوبُهُمْ مَحْزُونَةٌ, ان کے دل ہمیشہ رنجیدہ ہوتے ہیں. اگلی صفت وَشُرُورُهُمْ مَأْمُونَةٌ, فرمایا متقی وہ ہوتا ہے جس کے شر سے تمام لوگ امان میں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے, کوئی بھی نقصان ان کی طرف سے کسی کو بھی نہیں پہنچے گا. متقی جو ہوگا اس کے شر سے لوگ محفوظ میں ہوں گے. اور مشہور و معروف رسول اللہ کی حدیث بھی ہے, جگہ جگہ جو ہے وہ کم از کم پاک میں تو پاکستان میں اور انڈیا میں بھی جو ہے وہ لگی ہوتی ہے کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے. جگہ جگہ یہی لکھی ہوتی ہے حدیث, مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے, لیکن اس پر عمل کوئی نہیں کرتا, حالانکہ جگہ جگہ جو ہے وہ حدیث لکھی ہوئی ہوتی ہے. لہٰذا سامعین محترم, فرمایا متقی وہ ہوگا جس کے شر سے, جس کے نقصان سے تمام لوگ محفوظ ہوں گے. دیکھیے شرورہم مأمونہ, مأمون ایک تاریخ میں بھی گزرا ہے بادشاہ جس کا نام ہے مأمون رشید. ٹھیک ہے, نہ وہ مأمون تھا نہ وہ رشید تھا. ٹھیک ہے, اس کے ابا کا نام تھا ہارون رشید, اس سے اس کے نام کے آگے بھی لگ گیا رشید. ٹھیک ہے, اور اس کا اپنا نام تھا مأمون, اور اس کے بھائی کا نام تھا امین. ٹھیک ہے, تو کسی نے تاریخ لکھنے والے نے کہا کہ یہ کیسا بادشاہ تھا کہ جس کا باپ جو ہے وہ نہ رشید تھا, نہ خود یہ مأمون تھا, نہ اس کا بھائی جو ہے وہ امین تھا, کچھ بھی نہیں تھا. مأمون یعنی لوگ جس کی وجہ سے امان میں ہو. آپ خود سوچئے, مأمون وہ بادشاہ ہے کہ جس نے تخت و تاج کے لیے اپنے بھائی کو مروا دیا. ٹھیک ہے, ہارون رشید جیسے ہی دنیا سے گیا, مأمون اور امین میں جنگ چھڑ گئی. ٹھیک ہے, مأمون نے امین کو مروا دیا, اور نہ صرف مروایا بلکہ یہ کہ امین کا سر کٹوا کر دروازے پر لٹکا دیا گیا محل کے. ٹھیک ہے, بھائی کا سر ہے. دیکھیے جب سامنے تخت و تاج آتا ہے تو پھر بھائی رشتہ داری یہ سب بھلا دیتا ہے انسان. سر لٹکا دیا گیا, نہ صرف سر لٹکایا گیا بلکہ آنے والے لوگوں کو حکم دیا جاتا کہ یہ جو سر ہے لوگ آئیں اس پر لعنت بھیجیں. ٹھیک ہے, اور لعنت بھیج کر پھر اندر آئے, اور جو لعنت بھیجتا تھا پھر اسے انعام بھی دیا جاتا تھا کہ یہ لعنت بھیج کر آ رہا ہے. اب آپ دیکھیے, بھائی کو مروایا بھی, اس کے بعد سر بھی لٹکایا, اس کے بعد لعنتیں بھی بھجوا رہا ہے. ٹھیک ہے, تو اب یہ سر کب ہٹایا گیا؟ سر اس وقت ہٹایا گیا جب ایک جو ہے وہ آیا ایک شخص دربار میں, اور اس نے جب دیکھا کہ جو لعنت بھیجتا ہے اس کو انعام ملتا ہے, تو اس نے کہا میں زیادہ لعنت بھیجوں. تو اس نے پھر لعنت بھیجی, فرمایا اس پر بھی لعنت ہو, اس کے بھائی پر بھی لعنت ہو, اس کے باپ پر بھی لعنت ہو, اس کے خاندان پر بھی لعنت ہو, سب پر اس نے جو ہے وہ لعنت بھیج دی. تو مامون نے کہا یہ تو لعنت کے جو ہے وہ لپیٹ میں ہم سارے کے سارے آ گئے. تو پھر اس نے جو ہے وہ وہاں سے سر ہٹوایا, اور اس کے بعد جو ہے وہ لعنت کا سلسلہ یہاں پر آ کر رکا. ایک دو صلوات پڑھیں مل کر باواز بلند, اللہم صلی علی محمد لے محمد. فرمایا وشرورہم مأمونہ, فرمایا ان کے شر سے تمام لوگ محفوظ ہوتے ہیں. اب وہ چاہے زبان کا شر ہو, چاہے وہ ہاتھ کا شر ہو, کسی بھی طریقے کا. آپ جانتے ہیں ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے علی ابن یقطین. ٹھیک ہے, علی ابن یقطین 7ویں امام کے صحابی, اور وہ صحابی ہیں جن کے متعلق 7ویں امام نے فرمایا کہ اگر کسی کو زمین پر رہتے ہوئے اہل جنت کا دیدار کرنا ہو, یہ دیکھنا ہو کہ جنت کے لوگ کیسے ہوں گے, تو فرمایا علی ابن یقطین کو دیکھ لے. ٹھیک ہے, مولا نے اپنی زندگی میں ضمانت دی علی ابن یقطین کو, فرمایا اگر دیکھنا ہو کہ جنت والے کیسے ہوتے ہیں تو فرمایا علی ابن یقطین کو دیکھ لیں. علی ابن یقطین کو آپ جانتے ہیں وزارت عظمیٰ کی پیشکش ہوئی تھی. ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے یہ واقعہ آپ سب کا سنا ہوا ہو, مشہور و معروف ہے. وزارت عظمیٰ, وزیر اعظم ہارون الرشید نے پیشکش کی کہ علی ابن یقطین ہمارا وزیر اعظم بن جائے. تو علی ابن یقطین جانتے تھے کہ یہ فاسد حکومت ہے, حکومت کرنا امام کا حق ہوتا ہے, لیکن یہ قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, لہذا میں اس کے پاس نوکری نہیں کر سکتا, وزیر اعظم نہیں بن سکتا. لیکن پھر بھی امام کے پاس آئے, امام کو کہا کہ مولا وہ فاسد حکومت ہے, اس نے پیشکش کی ہے کہ میں وزیر اعظم بن جاؤں, آپ کیا کہتے ہیں؟ امام نے کہا بن جاؤ. کیا کہا؟ میں بن جاؤ, لیکن ایک بات کا خیال رہے. فرمایا جو مومن ہے وہ تمہارے شر سے امان میں رہے. مومن کو کوئی نقصان نہیں ہونا چاہیے, مومن کو ہمیشہ فائدہ ہونا چاہیے. کیونکہ اس زمانے میں بھی جو ہے وہ یہ چیزیں تھیں کہ ہارون کے سپاہی نکلتے تھے لوگوں سے جا کر, جسے ہماری زبان میں ہفتہ کہہ لیجئے, بھتہ کہہ لیجئے, جو بھی کہنا ہے کہہ لیجئے, لوگ نکلتے تھے جا کر ان کے دکانوں سے, ان کے گھروں سے مال و اسباب لوٹ کر لے کر آتے تھے. امام نے فرمایا دیکھو تم بن رہے ہو وزیر اعظم, وزارت عظمیٰ پر آ رہے ہو, لہذا تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ جو لوگ ہیں, جو مومن ہیں, وہ تمہارے شر سے محفوظ رہیں. ٹھیک ہے, علی ابن یقطین وزیر اعظم ہو گئے. ان کے چرچے جگہ جگہ ہونے شروع ہوئے. کیوں؟ مؤمنین میں خاص طور پر, کیونکہ جب مؤمنین سے جا کر لوگ لوٹ کر لے کر آتے تھے پیسہ, یہ رات کے وقت
رات کی تاریکی میں نکلتے تھے، اپنے گھوڑے پر سوار ہوتے تھے، ایک ایک مومن کے دروازے پر جا کر دستک دیتے تھے، رقم جا کر لوٹا کر آتے تھے۔ فرمایا یہ غلطی ہو گئی ہے ہم سے، آج جو ہے وہ سپاہی لوٹ کر لے کر گئے تھے، لیکن یہ تمہارا حق ہے، ہم یہ نہیں رکھ سکتے تھے، لہٰذا واپس جا کر کے آتے تھے۔ مولا کی بات پر عمل ہو رہا تھا کہ مومن تمہارے شر سے محفوظ رہیں، لہٰذا ایک دن اپنے محل میں بیٹھے ہوئے تھے اور ایک چاہنے والا مولا کا اور ملنے آ گیا، جس کا نام کیا تھا؟ مشہور معروف نام ہے ابراہیم جمال، ٹھیک ہے، مشہور و معروف نام جمال۔ دیکھیے کہتے ہیں عربی میں اونٹ چلانے والے کو، ٹھیک ہے، اس کا کاروبار یہی تھا کہ یہ اونٹوں کو چلایا کرتا تھا، ریگستان میں چلایا کرتا تھا، اس لیے نام پڑ گیا جمال۔ اور علی ابن اکتین کا دوست تھا بہت اچھا، امام کے چاہنے والے تھے، لہذا ابراہیم جمال آیا علی ابن اکتین سے ملنے۔ جیسے ہی محل پر پہنچے، دروازے پر دستک دی، خادم باہر آیا، خادم سے کہا کہ علی ابن اکتین کو ذرا بلا دو۔ خادم گیا اندر، علی ابن اکتین سے پوچھا، علی ابن اکتین نے کہا کہو ابھی مصروف ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے مجھے نہیں پتا علی ابن اکتین نے کیوں کہا، ہو سکتا ہے واقعی مصروف ہو سکتا ہے کوئی کام ہو، توجہ ہی نہیں دی، لیکن کہہ دیا مصروف ہے۔ جیسے ہی یہ کہا تو ابراہیم جمال تھوڑا سا محسوس کر گئے اور انہیں یہ بات دل پر لگی کہ یہ علی ابن اکتین کل کلاک جو ہے وہ ہمارے ساتھ بیٹھا کرتے تھے، ہمارے ساتھ اٹھا کرتے تھے، لیکن آج وزارت عظمیٰ مل گئی تو جو ہے وہ اب ہم سے ملاقات بھی نہیں کر رہے۔ لہذا وہ تھوڑے سے محزون ہوئے، رنجیدہ ہوئے، غمزدہ ہوئے، اور وہ اپنے اونٹ کو لے کر چلے گئے کوفے کی طرف۔ کوفے میں رہا کرتے تھے، ملنے آئے تھے خاص علی ابن اکتین سے، کوفہ چلے گئے۔ کچھ دن گزرے، علی ابن اکتین آ گئے امام کے پاس ملنے کے لیے، ملاقات کرنے کے لیے۔ امام کے دروازے پر دستک دی، خادم باہر آیا، کہا امام سے ملنا ہے۔ خادم گیا، امام کی طرف سے جواب آیا، کہا کہو مصروف ہیں، ٹھیک ہے، کہا مصروف ہے۔ جیسے ہی کہا دیکھیے علی ابن اکتین کے علاوہ کوئی اور ہوتا، میرے جیسا ہوتا اور تھوڑا سا عہدہ مل گیا ہوتا تو فوراً جو ہے وہ اچھا نہیں مل رہے تو نہ ملے، کیا مطلب ہے، نہیں مل رہے، ملاقات نہیں کرنی تو نہیں کریں، مجھے بھی کیا مسئلہ ہے، چلے جاتے فوراً، تھوڑا سا جو ہے وہ ہم بھی سامنے سے دکھا دیتے۔ لیکن یہ علی ابن اکتین تھے جس کے متعلق امام نے فرمایا تھا جنت، اہل جنت کا دیدار کرنا ہو، علی ابن اکتین کو دیکھو، فوراً وہیں بیٹھ گئے، بیٹھ کر رونے لگ گئے اور فرمایا مجھے یہ معلوم ہے کہ میرا مولا مجھ سے ناراض ہے، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں آیا ہوں دروازے پر مولا نے مجھے واپس بھیجا ہو، آج پہلی بار ہو رہا ہے کہ علی ابن اکتین کو مولا واپس بھیج رہے ہیں۔ فرمایا مجھے پتا ہے مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے، ایک کام کرو مولا سے جا کر یہ کہو کہ علی ابن اکتین اس بات پر راضی ہے کہ وہ اپنی غلطی کا ازالہ کرے گا، اپنی غلطی کی کوتاہی کو پورا کرے گا اور آپ کی بات رکھے گا، آپ موقع تو دے ملنے کا۔ جیسے ہی یہ کہا اب امام خود آئے چل کر، امام نے کہا اب علی ابن اکتین چاہتے ہیں کہ غلطی کا ازالہ کیا جائے۔ علی ابن اکتین رو رہے تھے، مولا نے اٹھایا، فرمایا کیا بات ہے علی ابن اکتین، رو کیوں رہے ہو؟ کہا مولا زندگی میں ایسا نہیں ہوا کبھی بھی کہ آپ نے مجھے واپس بھیجا ہو، کیا بات ہے آج آپ نے واپس کر دیا؟ فرمایا میں نے تمہیں کہا تھا کہ تم وزارت عظمیٰ کو قبول کر لو، لیکن ایک بات کا خیال رہے کہ مومن تمہارے شر سے محفوظ رہے، کبھی مومن کی دل آزاری نہ ہونے پائے۔ کہا مولا بالکل ایسا ہی ہوتا ہے، میں تو اس بات پر عمل کرتا ہوں۔ فرمایا یاد کرو کچھ مہینوں پہلے ایک ہمارا چاہنے والا ملنے آیا تھا تمہارے پاس۔ کہا مولا کون؟ کہا ابراہیم جمال۔ کہا جی مولا بالکل آیا تھا۔ کہا ملا تھے؟ کہا نہیں مولا ملاقات تو نہیں ہو سکی تھی۔ کہا پھر؟ کہا مولا واپس بھیج دیا تھا کیونکہ مصروف تھا۔ امام نے فرمایا کل تک وزارت عظمیٰ نہیں تھی تو ملاقات کرتے تھے، لیکن آج جب وزارت عظمیٰ مل گئی تو اتنا مصروف ہو گئے کہ مومن بھائیوں سے ملاقات کرنا چھوڑ دی تم نے۔ اب جیسے ہی کہا تو علی ابن اکتین نے فوراً کہا کہ مولا میں ملنا چاہتا ہوں ابراہیم جمال سے اور غلطی کا ازالہ کرنا چاہتا ہوں، اس سے جا کر معافی مانگوں گا۔ اب امام نے دیکھا تو فوراً علی ابن اکتین سے کہا کہ جاؤ جا کر ابراہیم جمال سے معافی مانگ کر آؤ، پھر میں تم سے ملاقات کروں گا۔ اب جیسے ہی کہا تو علی ابن اکتین نے کہا مولا کوفہ بڑا دور ہے، یہ مدینہ ہے، کوفہ بڑا دور ہے، بڑی دور کا سفر ہے، کچھ وقت تو دے دیں کہ میں جاؤں اور پھر جو ہے وہ معافی نامہ لے کر آؤں۔ مولا نے کہا کہ اے علی ابن اکتین اب جب معافی مانگنے کا ارادہ کر لیا ہے تو بقی کے پاس چلے جاؤ، جنت البقی، بقی کے پاس چلے جاؤ، وہاں ایک اونٹ ہے وہ کھڑا ہوا ہے، اس پر سوار ہو، وہ تمہیں کوفہ لے جائے گا، پھر واپس آ جاؤ۔ علی ابن اکتین گئے، دیکھا ایک اونٹ کھڑا ہوا ہے، اس پر سوار ہوئے، نہ اونٹ کو چلایا ہے، اونٹ خود لے کر گیا ہے، زمینیں سکڑی ہیں، کوفے میں داخل ہو گئے اور کوفے میں جیسے ہی پہنچے ہیں ایک ایک کے دروازے پر دستک دینے لگے کہ ابراہیم جمال کا گھر کون سا ہے۔ جیسے ہی پہنچے ہیں تو ایک گھر سے آواز آئی کہ یہ ابراہیم جمال کا گھر ہے۔ فوراً رکے، فرمایا ابراہیم جمال، علی ابن اکتین ملاقات کے لیے آیا ہوں۔ فوراً ابراہیم جمال نے دروازہ کھولا اور رات کی تاریکی تھی، فرمایا کیوں مذاق کر رہے ہو علی ابن اکتین، وہ تو وزیر اعظم ہو گیا ہے، اب مجھ سے کہاں ملاقات کرے گا؟ فرمایا علی ابن اکتین ہی ہوں اور تم سے ملاقات کرنے کے لیے آیا ہوں اور معافی مانگنے آیا ہوں۔ فوراً اندر بلایا، گھر میں بٹھایا اور فرمایا کہ کیا بات ہے، کیسے آنا ہوا؟ فرمایا دراصل امام کے پاس ملاقات کے لیے گیا تھا، سنیے گا، امام کے پاس ملاقات کے لیے گیا لیکن امام نے ملاقات کرنے سے منع کر دیا۔ فرمایا کیوں؟ تم تو امام کے ساتھ ہوتے تھے۔ فرمایا کیونکہ میں نے تم سے ملاقات نہیں کی، اس لیے امام نے مجھ سے ملاقات کرنے کا منع کر دیا۔ ابراہیم جمال یہ سن کر رونے لگے، آنکھوں سے آنسو آئے۔ فرمایا کیوں رو رہے ہو؟ فرمایا یہ سوچ کر رو رہا ہوں کہ
امام کو ہم غریبوں کا بھی خیال ہے، امام ہم غریبوں کا بھی سوچتے ہیں اور ہماری باتوں کا بھی دھیان رکھتے ہیں۔ فوراً کہا علی ابن اکتین نے، ابراہیم جمال بس دیر نہ کرو، میرا مولا منتظر ہے، مجھے وہاں پر پہنچنا ہے، معافی کا انتظار کر رہے ہیں۔ ابراہیم جمال نے کہا علی ابن اکتین وہ تو میں کب کا بھلا چکا ہوں، واپس جاؤ، میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ فرمایا ایسے نہیں، کوئی مہر دو جس سے ثابت ہو کہ تم نے واقعی مجھے معاف کر دیا ہے۔ فرمایا اچھا کیا مہر دوں، لکھ کر دے دوں اور نیچے اپنی مہر لگا دوں؟ فرمایا نہیں، جس پیروں سے چل کر آئے تھے میں زمین پر لیٹ جاتا ہوں، انہی پیروں کو تم میرے رخسار پر رکھ دو، ان رخسار پر جب نشان آ جائیں گے پیروں کے، یہ اپنے مولا کو دکھاؤں گا اور یہ مہر کی طرح کام کریں گے اور بتاؤں گا کہ مولا میں معافی لے کر آیا ہوں۔ اب جیسے ہی کہا تو ابراہیم جمال نے کہا کہ میں یہ نہیں کر سکتا کہ میں تمہارے رخساروں پر پیر رکھوں، تمہاری فضیلت میں مولا نے احادیث فرمائی ہے اور تم میرے مومن بھائی ہو۔ اب جب بہت اصرار کیا تو اب جو ہے وہ علی ابن اکتین لیٹے، ابراہیم جمال نے اپنا پیر لیا اور وہی مٹی والے پیر علی ابن اکتین کے رخساروں پر رکھ دیے۔ اس کے بعد علی ابن اکتین اٹھے خوشی خوشی اور دوڑتے ہوئے باہر گئے، اسی اونٹ پر سوار ہوئے، دوبارہ سے زمین پروردگار عالم کے اذن سے سکڑ گئی اور دوبارہ مدینہ میں داخل ہوئے۔ دیکھیے جب پہلے گئے تھے تو خادم باہر آیا تھا استقبال کرنے کے لیے، اب جب گئے تو مولا جانتے تھے علی ابن اکتین آنے والا ہے۔ جیسے ہی مدینہ میں داخل ہوئے تو علی ابن اکتین کے استقبال میں مولا خود پہلے سے ہی گھر کے باہر کھڑے ہوئے تھے، اور مولا کا عالم یہ تھا کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنی باہوں کو پھیلایا ہوا تھا اور علی ابن اکتین کو اپنے سینے سے لگایا اور ایک جملہ فرمایا ہمارے ماننے والے ایسے ہوا کرتے ہیں۔ ایک دفعہ صلوات پڑھیں مل کر بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد۔ یہ والا جگرہ پیدا کرنے میں بہت زیادہ وقت لگتا ہے کہ یہ جگرہ آ جائے۔ دیکھیے آج کل جو ہے وہ تھوڑا سا لوگوں کے پاس آ جاتا ہے تو ایٹ کر چلتے ہیں، کسی سے جو ہے وہ معافی جا کر نہیں مانگتے، ٹھیک ہے، اور معافی مانگنا عیب سمجھتے ہیں۔ علی ابن اکتین وزیر اعظم ہیں، یعنی سلطنت کے سب سے بڑے ہیں، لیکن جب امام کی بات آئی کہ میرا امام ناراض ہو رہا ہے تو پھر ایک مومن کے دروازے پر بھی گئے اور جا کر اس کے پیروں کو اپنے رخساروں پر بھی رکھا۔ لہذا امام کی خوشنودی سب سے آگے ہونی چاہیے، باقی سارے کام، باقی سارے عہدے، ساری دولت پس پشت ہونی چاہیے، سب سے آگے امام کی خوشنودی آپ کے پیش نظر ہونی چاہیے۔ ایک دفعہ پھر مل کر بآواز بلند صلوات پڑھ دیں، ما صلی علی محمد۔ دو صفتیں آج کے تک آپ کے سامنے بیان کر دی۔ وقلوبہم محزونہ، فرمایا متقی وہ ہوتا ہے جن کے دل رنجیدہ ہوتے ہیں، اور اگلی صفت ہے وشرورہم مأمونہ، کہ ان کے شر سے لوگ امان میں ہوتے ہیں، نہ زبان سے نقصان پہنچاتے ہیں، نہ ہاتھوں سے نقصان پہنچاتے ہیں، نہ اپنے فعل سے نقصان پہنچاتے ہیں، نہ چال چلن سے نقصان پہنچاتے ہیں، کسی بھی طریقے سے یہ لوگوں کو کسی قسم کا شر نہیں پہنچاتے۔ ایک دفعہ پھر مل کر بآواز بلند صلوات پڑھ دیں، اللہم صلی علی محمد۔ دعا ہے پروردگار عالم سے، پروردگار ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، تمام گناہ صغیرہ اور کبیرہ کو معاف فرما، پالنے والے جو صفات متقی کی سن رہے ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، امام کے قلب کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ مل کر 3 دفعہ بآواز بلند صلوات پڑھ دیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، اللہم لک الحمد بدیع السماوات والارض، ذا الجلال والاکرام، رب الارباب وإلہ کل معلوح وخالق کل مخلوق ووارث کل شیء لیس کمثلہ شیء وہو بکل شیء محیط۔ انت اللہ لا الہ الا انت الاحد المتوحد الفرد المتفرد، وانت اللہ لا الہ الا انت الکریم المتکرم العظیم، والصلاة والسلام علی محمد النبی الرحمہ سید المرسلین، وعلی ابن ابی طالب سید الوصیین، وفاطمة الزہراء سیدۃ النساء العالمین، وحسن المجتبی حجۃ اللہ علی الخلق اجمعین، والحسین الشہید المظلوم
المظلوم وارث امیر المؤمنین وعلی ابن الحسین زین العابدین ومحمد ابن علی باقر علم الاولین والآخرین وجعفر ابن محمد الصادق الصدیق والمقتدی بآبائه الصالحین وموسى ابن جعفر الكاظم من اولاد النبیین وعلی ابن موسى الرضا من اطرة بررة المتقین ومحمد ابن علی الجواد ولی المؤمنین وعلی ابن محمد السراج المنیر امام الخاشعین والحسن ابن علی سید الاوصیاء المنتجبین والخلف القائم المہدی المنتظر الحجة بعد آبائه على خلقك المعدي النبيك ووارث علم الماضيين من الوصيين الذي ببقائه بقيت الدنيا وبيمنه رزق الورى وبوجوده ثبتت الأرض والسماء وبه يملأ الله الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا وعجل لنا اللهم ظهوره إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم افتح لي أبواب توبتك ورحمتك ورزقك الواسع إني إليك من الراغبين وأتمم لي إنعامك إنك خير المنعمين اللهم اجعل بقية أمري في أداء فرض الجمعات والحج والعمرة ابتغاء وجهك يا رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين والسلام عليه وعليهم صلوات الله محمد